كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان، وہ امیر ہے یا غریب، وہ بڑے بلند منصب عہدے والا ہے یا ایک مزدور آدمی ہے، وہ جس بھی ذات قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ہر انسان اپنے اندر یہ تمنا رکھتا ہے کہ معاشرے میں لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. وہ دنیا میں محنت کرتا ہے بلند بڑے عہدے منصب کے لیے، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے کاروبار کے لیے. تو اس میں اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ایسے خوشحال کروں اور ایسے بہتر بناؤں کہ لوگ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں، لوگ میرا احترام کریں، میری عزت کریں. اب جب قرآن پاک کے اندر اس بات کو ہم تلاش کرتے ہیں کہ کیا ایسا قرآن پاک کے اندر بھی کچھ انداز بیان کیا گیا ہے کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، آپ لوگوں کو اس دنیا کے اندر جب رب تعالیٰ کے حوالے سے ہم مسلمانوں کا یہ یقین اور ایمان ہے کہ یہ آسمان اللہ کا، یہ زمین اللہ کی، اور اس میں ہر مخلوقات جو ہیں تمام ان کا خالق اللہ، اور اس زمین میں ہر طرح سے اختیار اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، تو پھر ایک مسلمان کو یہ سوال تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ، جب ہم تیرے اپنے، تیرے پیارے اللہ، ہم جب آپ کو ماننے والے، تسلیم کرنے والے، تو پھر اللہ اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ عزت تو ہماری ہونی چاہیے. سب سے عزت والے، احترام والے تو اللہ تیرے زمین پہ ہم ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور مختلف واقعات کے اندر اشارے بھی کیے ہیں کہ اے لوگو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، کہ اے مومنو ایک بات اچھی طرح یاد کر لو کہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِ، اور رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے اصل عزت ہے. جو عزت دائمی ہے، جو عزت حقیقی ہے، جو عارضی عزت ہے، چند دنوں کی عزت ہے، یا بعض منصب بڑے ہوتے ہیں، عہدے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایسی ذلت و رسوائی ہے کہ بعض اوقات اس منصب والا بندہ محسوس کر جاتا ہے، لیکن وہ اصل میں کمپرومائز کر جاتا ہے کہ مجھے اس عہدے کے ساتھ، یہ ذلت و رسوائی کے ساتھ جینا ہے. اور آپ دنیا میں دیکھتے نہیں، ایک بندہ وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں وہ عزت نہیں ہے. ایک بادشاہی کے لیول تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جس طرح کا احترام وہ چاہتا ہے اس طرح کا احترام اسے نہیں ملتا. اور وہ جو ظاہری عزت ہے، اگر 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے ایک بندہ اگر ایک عہدے پہ آیا ہے، بعد میں لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، بعد میں وہ گزرے تو لوگ اس کے لیے وہ استقبال، وہ پروٹوکول اس کو نہیں ملتا ہے. تو وہ عزت عارضی، اس کو قرآن نے عزت نہیں کہا. کہ الفاظ قرآن کے سنے، اصل حقیقی عزت وہ اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو اصل اس بات کا پتہ نہیں ہے.
وہ جو ظاہری مال و دولت والی زندگی ہے، ظاہری جو عیش و عشرت ہے، اس کو وہ عزت خیال کرتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں اصل ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. عزت یہ نہیں ہے. عزت کیا ہے؟ جو اسلامی عقائد ہے، جو اسلام کے اندر ایک مومن کی تربیت کی گئی ہے. آپ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں، جب ایک مسلمان شخص اذان دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، دنیا کو سناتا ہے، معاشرے کو بلند آواز سے کہتا ہے اللہ اکبر. جس رب پر میرا ایمان ہے وہ سب سے بڑا ہے، وہ اس قدر بڑا ہے، وہ سارے بادشاہوں سے بڑا ہے، وہ دنیا کے ہر مالدار سے بڑا ہے، وہ دنیا کے بڑے بڑے منصبوں والوں سے بڑا ہے، وہ دنیا میں ہر طاقتور سے بڑی طاقت والا ہے. جب ایک مسلمان یہ جملہ جس کو کہا گیا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور اس میں ساتھ یہ جملہ بھی ایڈ کیا گیا کہ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر الحمدللہ، ہاں جی، لا الہ الا اللہ، ان کو بہترین کلمات کہے گئے. اس میں دیکھیں یہ اللہ اکبر کا جملہ اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہماری تربیت میں روزمرہ کی زندگی میں اس کو اس قدر شامل کیا گیا. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر میں پھر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر آپ دیکھیں ایک مسلمان نماز شروع کرتا ہے، ہر جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر، سجدوں میں اللہ اکبر، ایک جگہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے اللہ اکبر. اور جیسے انسان رکوع میں جاتا ہے کہتا ہے سبحان ربی العظیم، جو میرا رب ہے سبحانہ، وہ پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی وہ عارضی عزت سے جو لوگوں دنیا کے بادشاہوں کو کچھ وقت کے لیے ملتی ہے. اللہ ایسی عزتوں سے پاک ہے. اللہ ہر طرح کے نقص سے، اللہ ہر طرح کے عیب سے، اور اللہ ہر طرح کی کمزوری سے. اور دنیا میں کوئی کتنا سے بڑا بادشاہ ہو، لیکن سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں ہر بندے سے ایک بڑا بندہ اس زمین میں ہم نے رکھا ہوا ہے. ہر علم والے سے بڑا علم والا، اور ہر طاقتور کے اوپر بھی ایک طاقتور رکھا ہوا ہے. آج ایک بندہ جتنا مرضی کہے کہ میں فلاں ملک کا صدر ہوں، فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، لیکن اس کو بھی خطرہ ہے اگر میں نے بعض معاملات کے اندر فلاں سے کمپرومائز نہ کیا تو مجھے بھی پوچھنے والے ہیں، مجھے بھی دبانے والے ہیں، میری صدارت بادشاہت جا سکتی ہے. اللہ ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، ہمارا رب ایسی کمزور بادشاہ سے پاک ہے. العظیم، اللہ عظمت والا ہے، اللہ بڑا ہے ہمارا رب، اور اس قدر عظمتوں والا ہے کہ اس جیسی عظمتیں کسی کے پاس نہیں ہیں. علم کے حوالے سے ہمارا رب جو ہے وہ ایسا علم والا ہے. قرآن نے کہا اگر آپ اپنے رب کے علم کا جائزہ لینا چاہو تو اس زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں اس کا گرنا موجود ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طوفان چلے، ایک سیکنڈ کے اندر اس زمین کے اوپر درختوں سے کتنے پتے گرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر پتے کے گرنے کو جانتا ہے، اس کے علم کی پاور یہ ہے. اور قرآن پاک میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے حوالے سے لوگوں کو بتایا بھی کہ ہم ایسے علم والے ہیں، ہم تو ہر انسان کی پیدائش سے پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کرنا کیا ہے، اس نے دنیا میں کون سی مشکلات فیس کرنی ہے ہم جانتے ہیں، کون سی ترقیاں، کون سی عظمتیں اس نے حاصل کرنی ہے ہم اس سے بھی واقف ہیں. اور یاد رکھیں یہ جو عقیدہ ہے قرآن پاک نے بار بار کہا ہے کہ مومنو اصل عزت اللہ کے پاس ہے. اور سورۃ الفاتر کے اندر فرمایا من کان یرید العزت للہ، اے لوگو جو بندہ بھی عزت چاہتا ہے، من کان یرید العزت،
جو بندہ بھی دنیا میں آخرت میں حقیقی عزت چاہتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت ہر قسم کی، وہ ایک بڑے منصب کی ہو، وہ کسی بھی طرح کی عزت ہو، وہ دنیا کی عزت ہو، وہ آخرت کی عزت ہو، ہر طرح کی عزت وہ اے لوگو، اے مومنو، اے مسلمانوں، تمہارے رب کے پاس ہے، اس کے اختیارات۔ اور رب تعالیٰ نے پھر ایک جگہ فرمایا اگر کوئی دنیا میں جاننا چاہے ظاہری جو چند دنوں کی عزت ہے، جاہ و جلال ہے، اگر کوئی اس دھوکے میں آ کے سمجھے کہ عزت ان لوگوں کے پاس بھی ہے، تو اے لوگو یاد رکھو قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اصل بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہے، وہی دنیا میں کچھ لوگوں کو بادشاہت عطا کرتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے وہ بادشاہی وہ منصب چھین لے اس کے پاس وہ پورا اختیار ہے۔ آج کہاں ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جو کہتے تھے کہ ہم آرڈر کریں، ہم حکم کریں تو دنیا روک سکتے ہیں؟ آج اس منو من مٹی کے نیچے پڑے ہیں۔ آج میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آج کے ایسا دنیا کے اندر ایسے ظالم بادشاہ، میں اگر ہسٹری کے اندر اور پیچھے جا کے بتانا چاہوں تو فرعون کا جو جاہ و جلال تھا کوئی آج کے بادشاہوں سے کم تھا۔ فرعونوں کی پوری ایک ہسٹری ہے، ان کی پوری ایک ثقافت کلچر ہے، انہوں نے پوری ایک تہذیب دی ہے لوگوں کو مصر کے اندر، آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ لیکن آج کہاں ہیں وہ اپنے جاہ و جلال میں فخر تکبر کرنے والے؟ ذرا ایک آیت آپ سنیں کہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں، لیکن چند لوگوں کو جب دنیا کی ظاہری مال، عہدہ، منصب، اس کو لے کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں عزت لے گئے ہیں، اور وہ اس بات کو لے کے غرور و تکبر کی طرف آتے ہیں۔ اے میرے بھائی، ایک بات میں بڑے ادب سے آپ سے گزارش کروں گا، زندگی میں اگر ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جیسے جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کو مقام و مرتبہ دے، ہم کاروبار میں ترقی کریں، ہم اپنی جو جاب ہے، نوکری، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں منصب زیادہ سے زیادہ بڑا منصب دے، یاد رکھیں جس قدر آپ دنیا میں ترقی کرتے جائیں، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، لوگوں کے ساتھ معاملات اسی قدر تواضع انکساری والے ہو جانے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے وَمَا تَوَاضَعَ لِلَّهِ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، کہ جو بندہ بھی اللہ کے لیے عاجزی، انکساری کو اپنائے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو بلند کر دیتا ہے، اسے ترقی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا کے اندر جب کوئی بندہ تھوڑے سے منصب کو لے کے غرور تکبر کے اندر آ جائے اور اسے لگے کہ ہم دنیا میں تو بس میں ہی ہوں، آج اس دفتر کا مالک میں ہوں، جس کو چاہوں ایک سائن کر کے فارغ کر دوں، جس کو چاہوں 2 منٹ کے لیے بلاؤں، سب کے سامنے بےعزت کر دوں، میرے پاس پورے اختیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ غرور و تکبر کرنے والے کبھی ہماری کتاب قرآن پاک کے اندر آ کے دیکھیں اور تذکرے پڑھیں ان لوگوں کے۔ فَأَمَّا عَادٌ، اللہ فرماتے ہیں ایک قوم کا قصہ ہم سناتے ہیں، ایک عاد قوم تھی، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا تھا۔ کس بات کو لے کے تکبر کیا؟ اور تکبر اللہ فرماتے ہیں بغیر الحق، اس تکبر کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، کوئی ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی، حق تکبر کیا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ قالوا من اشد منا قوہ، انہوں نے زمین میں لوگوں کو کہا کہ آج زمین کے اوپر ہماری قوم آج سے بڑھ کے طاقتور کون ہے؟ ہم جس کو چاہیں دنیا میں جا کے دبا لیں، جس کو چاہیں اپنے احکامات سنا دیں، اور جس کو چاہیں اپنا نظریہ ان کے اوپر تھوپ دیں، آج ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، ذرا قرآن میں اس کو ذرا سماعت فرمائیں۔ فرمایا جن لوگوں نے کہا کہ زمین کے اندر سب سے زیادہ طاقت والے کون، ہم میں سے طاقت والے کون ہیں،
تو فرمایا اولم یروا، کیا اس قوم عاد نے غور نہیں کیا تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوة، کہ جس قوم نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، اس زمین کے اوپر ہم سے زیادہ پاور میں مقابلے میں کون ہے، کہا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ جس رب نے ان سب کو پیدا کیا تھا تو وہ اللہ تو ان سے بھی بڑھ کے طاقت والا ہے، وہ اللہ ان سے زیادہ پاور والا ہے۔ فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ لوگ مسلسل ہماری باتوں کا انکار کرتے رہے، اور ایک دن پھر آیا جو کہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ کرنے والا کون ہے، اور یہ قوم کو کمزور قوم نہیں تھی، لمبے قدوں والے، اور پہاڑوں کے اندر اس دور کے اندر ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ پہاڑوں کو تراش تراش کے ان کو ایسا ڈیزائن کیا تھا ان لوگوں نے کہ ان کے اندر اپنے محلات بنائے تھے۔ ہاں جی، آپ کبھی ہمارے یہ قریب کھیوڑا کی کان ہے نا، اس کے اندر جائیں، اندر ڈیزائن کیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ پوری کی پوری قوم، آج ان کے آثار اب بھی سعودی عرب کے اندر موجود ہیں کہ ان لوگوں نے پوری کی پوری قوم مضبوط پہاڑ، اور سعودی عرب کے پہاڑ آپ لوگوں نے جن لوگوں نے دیکھے ہیں اندازہ ہے کتنے سخت پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کو تراش تراش کے ان لوگوں نے اپنے اندر گھر بنا رکھے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم پہاڑی لوگ ہیں اور میں مضبوط گھر بنانے والے ہیں، اور آج ہمیں ہمارا کو مقابلہ کرنے والا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا۔ کبھی اس آیت پر کبھی ہم غور کریں نا، تو یہ جو سب سے پاور والی قوم، سب سے پاور والی قوم قرآن پاک کے اندر جنہوں نے خود دعویٰ کیا، اللہ نے ان کو جو عذاب دیا، باقی قوموں کو اللہ نے عذاب دیا، کسی کو پانی میں غرق کیا، کسی کو پتھروں کے اوپر بارش کی۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو سمجھتے تھے نا کہ ہم بڑی طاقت والے ہیں، ہم نے ان کے اوپر پتھر نہیں برسائے، ہم نے فرشتوں کے لشکر نہیں بھیجے، بلکہ ان کی کمزوری کا عالم یہ تھا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ہم نے صرف ان پر ایک ہوا بھیجی تھی، ایک آندھی طوفان بھیجا تھا، اور اس طوفان نے ان کو ایسا غرق کیا کہ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو پھر وہ عذاب جب آیا تھا تو ہم نے دنیا کے اندر ان کو رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ جو کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ عزت والا کون ہے، اللہ کہتے ہیں عزت تو ہمارے پاس ہے، یہ تو دنیا میں ہم فیصلہ کریں گے، جس کو دیں گے ہم دیں گے۔ تو اے ہم سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ہم تو دنیا میں اس کو ماننے والے ہیں۔ آج اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ہماری آواز مضبوط نہیں ہے، تو اس میں قصور ہمارا ہے۔ رب تعالیٰ کا انداز، رب تعالیٰ کی رحمت، اس کی پاور، اس کے اختیارات جو پہلے تھے آج بھی اسی طرح کے ہیں، جو اس رب کی شفقتیں مسلمانوں کے ساتھ پہلے تھی آج بھی اسی طرح ہیں، لیکن صرف مسلمانوں نے تھوڑا سا رخ موڑا ہے، اپنے رب سے رخ موڑا ہے، اعراض کیا ہے، تو ہم مسلمانوں نے رب کی محبت میں، اس کی شفقت میں کمی نہیں آئی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے اختیارات کم ہو جاتے ہیں، ہمارا تو اپنے رب کے بارے میں ایمان اور یقین ہے کہ ہمارا رب وہ ہے، اور یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو قرآن پاک کے اندر صرف بتا دی گئی ہیں، تو ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر اس کے دلائل موجود نہیں ہیں کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو عزت کہاں دی ہے۔ ایک صحابی حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفیر بن کے ایک بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ جب وہ اس دربار میں گئے، انہوں نے اپنا لباس جو مجاہد والا لباس ہے وہ پہنا ہوا ہے، ان کے پاس نیزہ موجود ہے، وہ سادہ سا لباس، گھوڑے کے اوپر وہ سوار بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ اس غیر مسلم بادشاہ کا اپنا ایک کلچر تھا، اپنی ثقافت تھی، اپنے اس جو محل تھا اس کے آداب تھے۔ جب وہ صحابی وہاں داخل ہوئے تو لوگوں نے روکا اس کو، کہا کہ آپ اس حالت میں نہیں جا سکتے،
उस सहाबी ने कहा कि आपके बादशाह ने मुझे बुलाया है, मैं खुद नहीं आया हूँ। अगर इसी हालत में, जिस हालत में मैं आया हूँ, मैं अगर आप मुझे वहाँ जाने देंगे तो मैं जाऊँगा, नहीं तो वापस आऊँगा। बादशाह ने इस बात को कबूल किया। उनके पास जो नेज़ा था, उस नेज़े से जो कलीन उनके लिए बचाया गया था, जब वो नेज़ा उस कलीन के ऊपर मार रहे थे, उस कलीन के अंदर भी सुराख हो रहा था। लेकिन बादशाह ने उनके उस रवैये को भी कबूल किया और अपने पास उठाया। एक मुसलमान का रूह वो मुतासर नहीं हुआ कि इस बादशाह के पास आने के अदब अदाब क्या हैं। उसने कहा हमारा एक अपना कल्चर है, हम अरबों की अपनी एक सकाफत है, हम मुसलमानों का अपना एक अंदाज है, हम अपना लिबास क्यों चेंज करें, हम अपना रवैया क्यों चेंज करें। अगर हम किसी को धोखा दें ये गलत है, हम तकब्बुराना अंदाज इख्तियार करें, हमारे मज़हब में हमें मना किया है। लेकिन अगर कोई हमें कहे कि हम अपना लिबास छोड़कर किसी के सामने जाएं, उसका लिबास पहनकर और उसी के अंदाज को इख्तियार करके, ये हमसे होने वाला नहीं है। लेकिन ऐ मेरे भाइयों, जब जब मुसलमानों ने अल्लाह ताला के करीब मुसलमान हुए हैं और मुसलमानों ने अपने रब को इज्तिमाई सतह पे और इनफरादी सतह पे अल्लाह को राज़ी किया है, तो मुसलमानों को इस माशरे के अंदर रब ताला ने वो वाला मकाम दिया है कि दुनिया वालों ने देखा है कि आज देखें हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अकीदा, इस्लाम का जो अकीदा है, मुसलमान की कैसे तरबियत करता है और मुसलमान के नफ्सियात को कैसे बुलंद करता है और उसकी ज़हनी सोच को किस तरह बदल देता है। देखें हमारे पैगम्बर खुशक खजूरें खाते हैं, अपने जूते खुद गांठ लेते हैं, कपड़ों को खुद टांक लेते हैं और घर में जिस तरह एक आम बंदा घर वालों का साथ देता है, आप उस तरह का घर वालों का साथ देते हैं और नीचे बैठ के आप खाना खा लेते हैं और एक सादा से लिबास में आप रहते हैं। और इस सादे से लिबास में रहते हुए और एक कमरे के अंदर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हुए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने शाफ़े महशर और मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा नबी आखिरुज़्ज़मा, उसके कमरे में जब हज़रत उमर दाखिल होते हैं तो क्या उस कमरे की हालत का जायज़ा लिया है। कहा पानी की एक मशक पड़ी है, दीवार के साथ लटकाई गई है और एक खजूर की एक छाल है, उसको चटाई के ऊपर आप आराम फरमा रहे हैं। जैसे ही मैंने सलाम किया आप उठे, आपकी कमर पर उस चटाई के पूरे निशान पड़े हैं। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये इस्लाम का अकीदा था, ये एक सोच थी जो इस्लाम ने दी थी हमारे पैगम्बर को, कि हमारे पैगम्बर समझते थे साथ एक खुशक खजूरें खाकर, ये सादा लिबास पहनकर, ये सादे से घरों में रहकर मैं इस मखलूक का सबसे बड़ा आदमी हूँ, मैं इस तमाम मखलूकात का सरदार हूँ। ये सोच, ये बुलंद सोच और मर्तबा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर दिया था तो रब ने ये जो इस्लाम का जो अकीदा है, ये अकायद ही तो हैं, एक मुसलमान को बताते हैं क्या मुसलमान, आप जैसा कैसा आपके पास घर है, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े मनसब, इस दुनिया में सुकून की वजह नहीं है, या इज्जत और एहतराम की सारी वजह बड़े बड़े मनसब नहीं है। एक सादे से घर के अंदर रहकर भी और एक सादी जिंदगी गुजार कर भी आप दुनिया में इज्जत के साथ रह सकते हैं। अगर अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक अच्छा है, अगर अल्लाह के साथ आपने बना के रखी है, तो दुनिया में आप छोटे से घर में रहते हुए भी, सादा सा लिबास पहनते हुए भी और एक छोटे से मनसब पर पूरी ज़िंदगी गुजारा करके भी आप दुनिया में इज्जत के साथ जा सकते हैं। ये हमारे रब का मुसलमानों के साथ वादा है। और ऐसा हुआ है कि हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो वाक़या इस कदर इस मज़मून के हवाले से बेहतरीन वाक़या है कि जब वो अपने दौर खिलाफत के अंदर शाम के इलाके में जाते हैं और शाम के सारे बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े रहनुमा जो ईसाई मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, वो हज़रत उमर को देखने के लिए आते हैं। कहते हैं और जैसे ही हज़रत उमर उस वफ़द के करीब जाने लगते हैं, आगे पानी का तालाब आता है, हज़रत फ़ारूक उस पानी के तालाब से गुज़रने के लिए
اپنے کپڑوں کو اونچا کرتے ہیں اور گزرنا چاہتے ہیں، سامنے سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح گھوڑے پہ سوار ہو کے جلدی سے آتے ہیں، کہتے ہیں امیر آپ کو اس حالت میں، آپ ہمارے مسلمانوں کے پورے عالم اسلام کے لیڈر ہیں، سب سے بڑے حکمران ہیں، آپ اس طرح سادگی کی حالت اپنا کر اس عالم کفر کے سامنے آپ نہ جائیں، آپ ایک پورا اپنا ہیبت کے ساتھ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے اور ایک جاہو جلال کے ساتھ ان کے سامنے جائیں، اس طرح سادگی اپنا کے کہ بالکل ننگے پاؤں اور اضطراب کے اندر سے آپ گزریں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت فاروق نے اس وقت کہا ابو عبیدہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا میرا جواب بڑا سخت ہوتا، لیکن آپ ہمارے پیغمبر کے بڑے قریبی صحابی ہو اور اس امت کے امین ہو۔ ابو عبیدہ وہ جواب کس قدر پیارا تھا حضرت فاروق کا، کہا اے ابو عبیدہ ہم مکہ میں رہنے والے لوگ معاشرے میں عزت والے لوگ ہم نہیں تھے، ہمیں ساری کی ساری عزتیں، آج یہ ہمارا سارے کا سارا احترام یہ اسلام کی وجہ سے ہے، آج دنیا ہمیں اسلام کی وجہ سے جانتی ہے۔ تو آج کہا ابو عبیدہ میں عمر یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز میں میں نے عزت تلاش کرنا چاہی کہ مجھے اس طرح کا لباس پہن کر اس طرح جاہو جلال کے اوپر جاہو جلال کے ساتھ سوار ہو کے دشمن کے سامنے جانے سے اس میں کو میرا احترام ہو جائے گا، تو یاد رکھو جب اس طرح کے انداز ہم مسلمان اپنانا شروع کریں گے تو دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا۔ ایسا ہی ہے کہ آج مسلمان ہم غلامی کی اس سطح پر جا چکے ہیں کہ ہم خوشی منانے کے سارے انداز ہم مغرب سے لے رہے ہیں، غمی منانے کے سارے انداز کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ بوڑھے لوگوں کو آپ ان کو چھوڑیں، صرف ہم جوان بندے میری عمر کے بندے وہ جانتے ہیں یہ جو کسی کے مرنے کے اوپر دیے جلانے والا کنسپٹ جو ہے یہ چند سال پہلے آیا ہے، چند سال پہلے یہ مغرب سے کنسپٹ آیا اور آج ہمارے معاشرے کے اندر فوراً جلدی سے آ گیا۔ یہ وہ سوچ ہے جب قومیں دنیا پہ حکومت کرتی ہیں تو ان کی سوچ اور فکر بھی دنیا پہ حکومت کرتی ہے، جب قومیں غلام بن جاتی ہیں ان کی سوچیں بھی غلام بن جاتی ہیں، پھر وہ اپنی مرضی سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ ہر طرح کی سوچ ہر طرح کی فکر پھر انہی قوموں سے لیتے ہیں جن کے بارے میں انہیں لگتا ہے کہ آج دنیا کو یہ لیڈ کر رہے ہیں، آج دنیا کے یہ بڑے رہنما ہیں، دنیا کا یہ ترقی یافتہ ہیں۔ تو آج مغرب ہر طرح سے اپنی جو ریسرچ پیش کرتا ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم مغرب والے بلند لوگ ہیں، اپنے ثقافت کے لحاظ سے اپنے کلچر کے لحاظ سے اس میں ایک تحریک ہے، اس تحریک کا نام ہے الاستشراق۔ اس تحریک کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ ایسے ایسے فتنے اٹھائے جائیں کہ مسلمانوں کو لگے کہ ہمارے مذہب کے اندر وہ وقار نہیں ہے، وہ عدل نہیں ہے، یا ہمارا ثقافت ہمارا کلچر مشرق والوں کا یہ کلچر کوئی اتنا اچھا کلچر نہیں ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کا، ماڈرن لوگوں کا، ترقی یافتہ لوگوں کا اگر کلچر ہے وہ مغرب کے پاس ہے۔ میرے بھائی آج مسلمان اگر اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو اچھی طرح اس پہ غور کریں کہ اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سادی سی زندگی مسلمانوں نے گزاری، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی عزت، ہر طرح کا احترام، آج دیکھیں عمر کا نام لیتے وقت ہم کہتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ ان کا نام لے، آج دنیا سالوں بعد جانتی ہے حضرت فاروق کو اور باقی سارے اصحاب کو، جن لوگوں کو اللہ نے اس دنیا میں عزت والا بنایا اور حقیقی عزت دی، آج تک دنیا میں ان لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ چند ایک سوالات ہیں۔ کیا دوران نماز فون کی بیل بند کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ بار بار پریشان ہو رہے ہیں تو بیل بند کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوران نماز اگر کسی عورت کے ٹخنے ننگے ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، نماز ایسے نہیں ہوتی۔ عورت کی نماز لباس اس کی ٹخنوں سے نیچے ہونا شرط ہے۔ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کلمہ شہادت پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسی کوئی صحیح حدیث میرے علم میں نہیں ہے کہ وضو کرنے کے بعد ایسے کلمہ شہادت پڑھ کے انگلی کو بلند کیا جائے، ایسی کوئی مستند کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.